میاں صاحب تحفے کے بارے میں ارشاد فرمائیں کہ اگر کوئی شخص کوئی بڑے قیمتی تحفہ دیتا ہے تو ہم نے سنا ہے کہ بزرگان دین قیمتی تحفے نہیں لیا کرتے تھے، اور جو معمولی تحفے ہیں وہ لے لیا کرتے تھے۔ اس میں کیا راز کی بات ہے؟ اچھا، پھر تکلیف کیا اس جو غریب آدمی ہے جس کے پاس سو کی بھی اوقات نہیں ہے وہ اگر دے گا تو اس کے بارے میں تو تفصیل بتایا کہ قیمتی تحفہ لینا، غریب سے لینا، امیر سے لینا، نہیں لینا، اس میں کیا تفصیل ہے؟ نہیں، اس میں کوئی تفصیل نہیں ہے. بغیر مانگے بغیر لالچ کے اگر کوئی تحفہ دیتا ہے، چھوٹا دے بڑا دے، سنت ہے قبول کرنا، پہلی بات. ہاں یہ ہے کہ اگر کسی کی اپنی مخصوص کیفیت ہے اور مخصوص حکمتیں ہیں اس کی الگ بات ہے، تو اس کو پھر اجازت کہ وہ جو اپنے سمجھ کے مطابق چاہے تو کر سکتا ہے. بزرگوں کا اس میں طریقہ الگ الگ رہا ہے، تو مطلقاً تو سنت ہی ہے، یعنی بلا کسی قید کے تحفہ کوئی دے قبول کر لیں، سنت ہے. اب جیسے بزرگان دین حرام مال کوئی لے کے آتا تھا تو منع کر دیتے کہ بھائی نہیں لو. بعض بزرگ بادشاہوں کے تحفے نہیں لیتے تھے کہ نہیں، اس میں غصب کا اور ظلم سے حاصل کیا ہوا مال ہوتا ہے اکثر، تو مرد کر دیتے وہ نہیں چاہیے، میں نہیں لیتا، مجھے حاجت ہی نہیں کسی اور کو دیتا. بعض ایسے ہوتے تھے جو کہتے تھے کہ اگر میں نے اس سے تحفہ لیا تو میں اس کو امر بالمعروف نہیں کر سکوں گا، پھر میں اس کو حکم نہیں دے سکوں گا، اس کو میں پھر دین اسلام کی تعلیم نہیں دے سکوں گا، کیونکہ کہتے ہیں نا پیٹ کھاتا ہے تو آنکھ شرماتی ہے. یہ ایک علت ہے الگ سے، وجہ ہے، واقعی ایسا ہوتا بھی ہے. تو جس کو اس پر ہو کہ یار میں نہیں کہہ سکوں گا، پھر اس کو بات نہیں سمجھا سکوں گا، تو پھر وہ نہ لے، اس کے لیے اجازت ہے. یہ تحفہ قبول کرنا سنت مستحبہ ہے، کوئی واجب نہیں ہے کہ تحفہ کوئی دے تو آپ کو لینا واجب ہو گیا، ایسا نہیں. اس میں حکمت ہے، اگر آپ پر سنت کی نیت غالب ہے تو آپ لے لیں، اور اگر حکمت غالب ہے کہ نہیں یار یہ تو صحیح نہیں لگ رہا مجھے، میں لوں گا، تو پھر بعض اوقات انسان کی اپنی مروت کی بات ہوتی ہے، یار نہیں میں مروتاً میں نہیں لوں گا، یا آپ کو لگ رہا ہے کہ سامنے والا خالی مروتاً ہی پیشکش کر رہا ہے، اب آپ لے لیں گے تو اس کو تکلیف ہوگی، دینے والے کو بڑی بڑی چیز ہے، کل کو پچھتائے نا. تو آپ اس پر شفقت کرتے ہوئے اس کو بولیں بھائی سوچ لو، ایک آدھ دفعہ منع کر کے دیکھ لیں، اگر اس کا موڈ ہوگا کہ نہیں مجھے تو یہ دینا ہی دینا ہے، تو دوبارہ بولے گا، 6 بار بولے گا، 4 بار بولے گا، صحیح. جس کو دینا ہے وہ آپ کو مجبور کر کے دے دے گا. بھائی قرضہ بھی تو مجبور کر کے مانگ کے لیتے ہیں نا لوگ، سنا کے حضرت دے دے، حضرت پیسے دے دے، حضرت پیسے دے دے. آپ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے، کب دو گے؟ فلاں ٹائم دے دوں گا. اس کے بعد وہ کون، وہ کہاں، آپ اس کو ڈھونڈتے رہے. تو انسان کے پاس بہانے بہت ہوتے ہیں، لینے کے بھی اور دینے کے بھی. جو دینے والا ہوتا ہے اس کو کہنا نہیں پڑے گا، اب جو نا منع کرتے رہیں گے وہ دے دے گا. اور ہاں لیکن جب آپ پیر ہیں، فقیر ہیں، مسند پہ بیٹھے ہیں، آپ اب یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ تعالیٰ میرے دل کو لالچ سے پاک کہ فقر بھی ہو اور لالچ بھی ہو، یہ دوہرا عذاب ہے. یا تو دنیا دار بن جاؤ، آپ کماؤ دولت، اور منع کر رہا ہے آپ کو جائز طریقے سے جتنا مرضی کماؤ، اب فقیر بن کے بیٹھے ہوئے، فقر کی چادر اوڑی ہوئی ہے، اور لوگ آپ سے دین چاہتے ہیں، نظر کرم چاہتے ہیں، اور آپ ان سے دنیا چاہتے ہیں. کس کی نیت اچھی ہے، لوگوں کی یا ہماری؟ لوگوں کی نیت اچھی ہے، وہ ہمیں نیک سمجھ کے ہم سے دینی روحانیت، دین کی باتیں، دین کی رہنمائی لے رہا ہے، اور ہماری نیت اگر اس کے مال پر ہے
تو ہماری نیت بدترین نیتوں میں شامل ہے کہ ہم نے یہ دکان سجائی ہوئی ہے، شکار جال بچھایا ہوا ہے، اس میں لوگ پھنسیں گے اور ہمیں تحفے دیں گے، ہم دنیا کمائیں گے۔ ارے تو بھائی دنیا کمانی، دکان کھول لو بھائی، آپ اور کچھ کر لو، علاج معالجہ کر لو، عملیات شروع کر دو، چلو کوئی کسی کا کام تو آؤ۔ کہ واضح و نصیحت کے لیے کوئی پیسہ نہیں ہے۔ ما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ یہ واضح و نصیحت، یہ تبلیغ دین، یہ روحانیات، اس کا کوئی اجر ہے ہی نہیں، کو دے گا کیا؟ کوئی اجر اس کا دے نہیں سکتا۔ اگر سچا پیر ہوتا تو وہ اللہ سے ملا دیتا ہے، رسول اللہ کی بارگاہ میں لے جاتا ہے آپ کو۔ اس احسان کا بدلہ کیا ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے آپ اس کو دنیا کی ساری دولت جتنی آپ کے پاس ہے ساری دے دیں، تو اجر ہو گیا، بدلہ ہو گیا؟ نہیں ہوا نا، نہیں ہو نہیں سکتا۔ روحانیت کا بدلہ دنیا کی ساری دولت بھی نہیں ہو سکتی۔ تو اب روحانیت اگر برائے فروخت ہو جائے گی تو کتنے سستے داموں بیچ دیں، اور کیا وہ روحانیت ہوگی جو آپ بیچیں گے؟ نہیں نا۔